بالکل نوٹیفائی ہو گیا ہے، سارے اس کے ہمارے شناختی کارڈ پہ بھی نام ضلع کا آ رہا ہے، میرے شناختی کارڈ پر بھی ہے، لیکن ضلع بنائے جاتے ہیں عوام کی انتظامی سہولت کے لیے، عوام کی تعمیر و ترقی، اس ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، اس قانون جو ہے اس کا صحیح نافذ کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، انتظامی امور بہتر کرنے کے لیے آپ کے ضلع کا قیام ہوتا ہے، یا آپ کے ضلع اس وقت وجود میں ہے۔ اس وقت یہ نوٹیفائی تو ہو گیا ہے، لیکن جو اربوں روپیہ درکار ہے اس کو فعال کرنے کے لیے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو سابقہ حکومت اس وقت ہمارے لیے چھوڑ چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے سالوں میں وہ نوٹیفائی کرتی، اگلے 3-4 سالوں میں وہ مکمل بحال ہوتا تو آج ہمارے لیے بہت آسانیاں ہوتی۔ نہ صرف یہ کرنا ہے بلکہ ایسی منصوبہ بندی بھی کرنی ہے کہ یہاں پر ہمارے آنے والے وقت میں یہ ضلع جو ہے یہ مفلوج ضلع نہ ہو یا مقروض ضلع نہ ہو۔ ہمیں حکومتوں کے پاس اور سابقہ جو ہمارا ضلع ہے ان کے پاس بار بار نہ جانا پڑے تنخواہوں کے لیے اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے، ہمیں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی صنعتیں لگیں، سی پیک کو لے کر ایسے یہاں پر منصوبے ہوں، یہاں پر اور موازات جو ہمارے ضلع کے ارد گرد ہیں، جو کہ جتنی پاور اس وقت سی ایم صاحب کے پاس تھی، پرویز الہی صاحب کے پاس تھی، وہ چاہتے تو بہت سی موازات بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ان موازات کو اس ضلع میں شامل کر سکتے تھے۔ یہ بھی ہمارا ایک چیلنج ہے کہ ہم نے یہ جو مزید جو علاقے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ضلع میں شامل ہوں تاکہ یہ ایک مضبوط اور فعال ضلع بن سکے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ہمارے ضلع میں بھی اس سی پیک کو لے کر ایسے منصوبے ہمیں یہاں پر کھڑے کرنے ہیں، جس طرح چکوال میں صنعتیں ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں ہیں، یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی جو سردار غلام عباس صاحب کے دور میں، ناظمی کے دور میں بنی۔ ایسے منصوبوں کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کو تھانہ تحصیل کی سیاست میں اور انتقامی سیاست میں نہیں الجھانا۔ ہم نے کسی منفی پروپیگنڈا کو جواب دے کر اپنے اگلے 5 سال ضائع نہیں کرنے۔ اگر آج ہم اسٹیج پہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ روایات جو ہیں ہمیں تبدیل کرنی ہیں، ہماری جو رواداری کی سیاست ہے اس کو بحال کرنا ہے، خدمت کی جو سیاست ہے، عوامی خدمت کی جو سیاست ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی ایسا فیصلہ خدا نہ خواستہ ہو گیا، کوئی ایسے امیدوار یہاں پر آ گئے جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس وقت اس ملک اس حلقے میں کیا اس ملک میں موجود نہیں ہے، تو آنے والے 5 سال میں ان سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بھرپور اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہوں، اور یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہم اپنی قائدین اور پارٹی اور حکومت کی خدمت میں پیش کریں، اور اس قابل ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کا بھرپور مقدمہ ہم آپ کا ایوانوں میں اور قائدین کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو دوست ہیں، جنہوں نے شاید ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا یا کر لیا ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے ایک نظریے کی سیاست ہوتی ہے، وہ بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت کس قسم کا آ رہا ہے۔ جو موجودہ امیدوار ہیں، کیا ان کی
اہلیت ہے کہ وہ یہ سب مسائل کا چیلنجز کا سامنا کر سکیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ہم سے آپ بخوبی واقف ہیں, سردار غلام عباس سے آپ بخوبی واقف ہیں. یہاں پہ امیدوار ایسے ہیں جن کا شاید آدھی آبادی کو نام بھی نہیں پتا, انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. ہم اس وقت کسی تجربے سے کا تجربہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے, یہ الیکشن نہایت ہی اہم ہے. اس 5 سال میں بہت سے مقاصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی آواز ایوانوں میں ہو, وفاق میں بھی اور صوبے میں, جو ایک پیج پر ہو کر یکجا ہو کر آپ کا بھرپور مقدمہ سامنے پیش کر سکیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 دن رہ گئے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم مل کے, ہم سرکردہ سارے حضرات یہاں پہ اپنے خاندانوں کے یہاں پر بیٹھے ہیں, سب نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے کہ آج سے 5 دن ایک بندہ ایک ووٹ روز کا بھی بنائے تو یہ کئی 100 ووٹوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, یہ آپ نے نہ میری ذات کے لیے کرنا ہے, نہ آپ نے اپنے نمائندوں کی ذات کے لیے کرنا ہے, آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنا ہے, ہمارے ان بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے. تو یہ کام ممکن نہیں ہے اگر ہم سب یکجا ہو کر ایک فیصلہ نہ کریں اور اگلے 5 دن محنت کریں, تو ضرور ایک بھاری اکثریت سے ہم یہاں سے کامیاب ہوں گے. آپ یہاں سے ہمیں 5 دن ہم آپ کے مانگ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 5 سال اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا آپ کی دعاؤں سے, تو 5 سال انشاءاللہ اپنی تمام توانائیاں, اپنا تمام وقت انشاءاللہ آپ کے لیے ہم وقف کر دیں گے. جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں بھی تھے, اپنی جوانی میں نے یہ سیاست شروع کی اور مسلسل اقتدار اور اپوزیشن کی میں بھرپور عوامی نمائندگی کی اور کوشش کی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی عوام کے بیچ گزاروں. اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آج میدان میں آیا ہوں کہ اگر موقع ملے تو اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت کا میں خواہش مند ہوں. تو بس یہی آپ سے چند گزارشات تھیں. جو آپ کے مسائل ہیں, یہ ٹھوکروں کا مسئلہ بالکل یہ ہمیشہ یہاں پہ بات ہوتی ہے, اور دیگر جو آپ کے تھوڑی خستہ حالی ہے, کچھ بجلی کے مسائل ہیں, یہ انشاءاللہ معمولی چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر اس گاؤں میں پہلا کام ہوا انشاءاللہ وہ آپ کی ٹھوکروں کا ہوگا, یہ میں آج آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نے وفا کی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو آج میں کہہ کے جا رہا ہوں اس سے پہلے اور کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ میں نمائندے بیٹھے ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے, سارے دوست بیٹھے ہیں, کہ یہ بھی مجھے مجبور نہیں کریں گے پھر کسی اور مقصد کے لیے. انشاءاللہ سب سے پہلا آپ کا یہ کام ہوگا. اس کے پیسے بھی ہم نے وقف کر دیے تھے, بس وہ الیکشن کے شیڈیول کی وجہ سے یہ تاخیر ہے. بہرحال چند دن رہ گئے ہیں, امید ہے انشاءاللہ اگلی جو برسات کا موسم ہے اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ یہ کام مکمل ہو جائے. اور آپ کی یونین کونسل سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, بہت حوصلہ افزا یہاں پر فضا ہے. اور وہاں پر ابھی جب بھی میں کٹیڑا میں بھی جلسہ تھا تو وہاں پہ یہی ہمارے دوست کلیم کر رہے تھے کہ جی انشاءاللہ پہلا رزلٹ اور سب سے نمایاں رزلٹ آپ کی یونین کونسل کا ہوگا. میں نے کہا نہیں, ایک اور یونین کونسل ہے, تو انہوں نے کہا نہیں مقابلہ لگا لیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سب سے بہترین آواز, سب سے پہلی آواز یونین کونسل جبی شاہ دلاور اور آپ کے گندی سرالی سے آئے گی. اور انشاءاللہ 8 فروری کو نتیجے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کا منتظر ہوں گا, اور آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جشن بھی منائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی بھرپور خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. رنگ سجڑے بھی سجڑے نے
ملک شہریار روان صاحب ابھی میری توجہ مبذول کرائی ہے ہمارے سابق ممبر امیدوار ممبر جنرل کونسلر شیر گل صاحب نے کہ یہ نئے جو لڑکے ہیں ینگ لڑکے ہیں یہ جو ینگ لڑکے ہیں یہ سب پی ٹی آئی چھوڑ کر شہریار روان صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں تو ایک دفعہ تالی ہونی چاہیے زوردار تالیاں تو یہ بیروزگاری کا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہے تقریباً سب ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں کچھ چوکیداروں کی بھی درخواستیں دے رہے ہیں لیکن وہ بھی نہیں مل رہی کسی کو تو اس مسئلے پر بھی ضرور توجہ دینی ہے ملک صاحب انشاءاللہ تالیاں جی زوردار تالیاں ابھی میں دعا کے لیے حافظ محمد خان صاحب سے گزارش کہ دعا فرمائیں جی